السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی 18ویں ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر کا یہ 7واں منظر کہانی کو جنگ اور سیاست سے نکال کر ایک ایسے موڑ پر لے آتا ہے جہاں جذبات، محبت اور حسد ایک دوسرے کے سامنے کڑے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو آنے والی قسط میں کرداروں کے تعلقات کو بدل سکتا ہے۔ شہزادی اسپورچا اپنے ہاتھ میں ایک خط تامے بیٹی ہیں۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور حیرت کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ اس خط کو بڑی توجہ سے پڑھ رہی ہے، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر ایک نیا بوجھ ڈال رہا ہو۔ یہ خط دراصل اس کے والد کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ خط کے الفاظ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سلطنت کے مستقبل اور سیاسی اتحاد کے لیے اسے اورحان غازی سے شادی کرنی ہوگی۔ یہ خبر اسپورچا کے لیے ایک غیر متوقع موڑ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بظاہر یہ فیصلہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ ایک سیاسی معاہدہ محسوس ہوتا ہے، جس کے ذریعے دو طاقتوں کو قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسپورچا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس فیصلے کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ خط کسی نہ کسی طرح نیلوفر خاتون کے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے۔ جب نیلوفر خاتون اس خط کو پڑھتی ہے تو اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اضطراب بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو اس کے اور اورحان بے کے درمیان تعلقات میں ایک نیا اور مشکل موڑ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر اور اسپورچا آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ لمحہ انتہائی خاموش مگر شدید جذبات سے بھرپور ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا، لیکن ان کی آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ اسپورچا کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن نظر آتی ہے، جبکہ نیلوفر خاتون کی آنکھوں میں حسد اور تشویش کی چمک واضح ہوتی ہے۔ یہ منظر دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں اورحان کے گرد صرف جنگ ہی نہیں بلکہ جذباتی کشمکش بھی پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ ناظرین، شہزادی اسپورچا اور اورحان بے کی شادی کا فیصلہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اتحاد ہوگا، اور اکثر تاریخ میں ایسے اتحاد بہت سی نئی مشکلات بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ نیلوفر اس صورتحال کو قبول نہ کر سکے اور اس کے دل میں حسد یا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شہزادی اسپورچا خود بھی اس فیصلے کے بارے میں الجھن کا شکار ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ یہ شادی صرف ایک سیاست ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی پوشیدہ ہے۔ یہ منظر واضح طور پر دکھاتا ہے کہ آنے والی قسط میں کہانی صرف تلواروں اور جنگ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ دلوں کی جنگ بھی شروع ہونے والی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جو شاید اورحان بے، نیلوفر خاتون اور شہزادی اسپورچا کے درمیان تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ ناظرین، اس ٹریلر کا یہ منظر ایسا ہے جسے دیکھ کر ہر ناظر کے دل میں ایک عجیب سا درد اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دشمن کی بے رحمی اپنی انتہا پر پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ منظر کا آغاز ایک سنسان اور خوفناک جنگل سے ہوتا ہے۔ درختوں کے گنے سائے، ارد گرد پہلی خاموشی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے۔ اسی جنگل کے درمیان ہمیں نظر آتے ہیں 3 بہادر عثمانی سپاہی، دھمرول، بالابن اور علاؤدین بے۔ ان تینوں کو دشمن نے بے دردی سے رسیوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ ان کے جسموں پر تیر لگے ہیں اور ان کے چہروں پر تکلیف اور تکن کے آثار واضح دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں دشمن نے قید کر کے ایک خطرناک منصوبے کے تحت یہاں لایا ہے۔ عثمانیوں کا سخت ترین دشمن دمرحان ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ دمرحان کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ نظر آتی ہے، جیسے وہ اپنے دشمنوں کو اذیت دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور سب سے پہلے بالابن کے سامنے آ کر رک جاتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اچانک بے رحمی کے ساتھ اپنا نیزہ اٹھاتا ہے اور پوری قوت سے بالابن کی سینے میں پیوست کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر علاؤدین بے کے آنکھوں میں شدید درد اور بے بسی پھیل جاتی ہے۔ وہ چیخ کر بالابن کا نام پکارتا ہے۔ اس چیخ میں ایک بھائی، ایک ساتھی اور ایک وفادار سپاہی کا درد صاف سنائی دیتا ہے۔ لیکن دشمن کی بے رحمی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یکت بے اسی لمحے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے چہرے پر بھی وہی غرور اور بے رحمی نظر آتی ہے جو اس کے باپ میں موجود ہے۔ وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دمرول کے سینے میں گھوم دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر علاؤدین بے کے دل پر جیسے ایک اور کاری ضرب لگتی ہے۔ اپنے دونوں ساتھیوں کو اس طرح مرتا ہوا دیکھ کر اس کے سینے سے ایک درد بھری کراہ نکلتی ہے
اور وہ بے بسی کے عالم میں ان کے نام پکارتا ہے۔ ناظرین، یہ لمحہ واقعی ٹریلر کا سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس ظلم کی انتہا ابھی باقی ہے۔ شہنشاہ سردار اسی وقت آگے بڑھتا ہے اور اپنی بے نیام تلوار ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ علاؤدین بے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ وہ ایک دمکی آمیز لہجے میں بولتا ہے، تمہارے بعد میں اورحان کے اقتدار کا حق بھی ختم کروں گا۔ یہ الفاظ دراصل صرف علاؤدین کے لیے نہیں بلکہ سلطان اورحان کے لیے بھی ایک واضح چیلنج ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ سردار اپنی تلوار پوری قوت کے ساتھ علاؤدین بے کے سینے میں گھوم دیتا ہے۔ اس وار کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ علاؤدین بے اسے برداشت نہیں کر پاتا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عثمانیوں کی امید کا چراغ بجھنے کے قریب ہو۔ اسی لمحے دمرحان شہنشاہ سے کہتا ہے، جو منصب تمہارا حق ہے تم اسے چھین کر حاصل کرو گے۔ یہ الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ دشمن اب صرف جنگ نہیں بلکہ عثمانی اقتدار کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ناظرین، اس ٹریلر کا آخری منظر ایک خاموش مگر انتہائی معنی خیز لمحہ پیش کرتا ہے۔ اس سین میں تلواروں کی جھنکار نہیں بلکہ دلوں کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ منظر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اورحان غازی اور شہزادی سپورچا ایک ساتھ کڑے نظر آتے ہیں۔ ماحول پرسکون ہوتا ہے مگر ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان دونوں کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ فاصلے پر چھپی ہوئی نیلوفر خاتون انہیں غور سے دیکھ رہی ہے۔ نیلوفر کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی ہیں، جیسے وہ ان کے درمیان ہونے والی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ لمحہ صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک ایسی صورتحال ہے جو آنے والی قسط میں جذباتی طوفان برپا کر سکتی ہے۔ منظر بدلتا ہے اور اسپورچا کی نظریں خاموشی سے اورحان کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ چھپ کر اورحان کو دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت جھلک رہی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو اکثر دل میں چھپی محبت کے وقت انسان کی نگاہوں میں نظر آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسپورچا کے دل میں اورحان کے لیے ایک خاص جذبہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ خود بھی شاید اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر دور کڑی نیلوفر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو محسوس کر چکی ہے۔ پھر وہ آہستہ مگر معنی خیز لہجے میں کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ اسپورچا اورحان کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کی آنکھوں سے یہ بات صاف نظر آتی ہے۔ یہ الفاظ گویا اس کہانی کے ایک نئے باب کا اعلان ہوتے ہیں، کیونکہ اگر واقعی اسپورچا کے دل میں اورحان بے کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے تو یہ صورتحال نیلوفر خاتون کے لیے ایک بڑا امتحان بن سکتا ہے۔ اسی دوران اورحان اسپورچا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو اس منظر کو اور بھی گہرا بنا دیتا ہے۔ اورحان پرسکون مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھتا ہے، کیا تم یہ شادی چاہتی ہو؟ یہ سوال دراصل صرف ایک شادی کے بارے میں نہیں بلکہ ناظرین شہزادی اسپورچا کے دل کے بارے میں بھی ہے۔ اس سوال کو سن کر اسپورچا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور سوچ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ شاید وہ اورحان بے سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اورحان کے آنکھوں میں دیکھتی ہے اور جواب میں ایک اور سوال پوچھتی ہے، اور کیا تم چاہتے ہو؟ یہ الفاظ سن کر منظر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ سوال صرف اورحان سے نہیں بلکہ اس کے دل سے بھی کیا گیا محسوس ہوتا ہے۔ یہ لمحہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں صرف جنگ اور سازشیں ہی نہیں بلکہ دلوں کے فیصلے بھی سامنے آنے والے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس شادی کے پیچھے صرف سیاسی اتحاد ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ تقدیر نے اس رشتے میں کوئی اور راز بھی چھپا رکھا ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ٹریلر اسی سوال پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی سوال آنے والے ایپیسوڈ کی سب سے بڑی الجھن بننے والا ہے کہ کیا اورحان اس شادی کو صرف سیاست سمجھتا ہے یا اس کے دل میں بھی کوئی ایسا احساس چھپا ہوا ہے جسے وہ ابھی تک خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ یہ سوال ابھی جواب کا منتظر ہے، لیکن ناظرین ٹریلر ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس کا جواب اگلے ٹریلر میں ہمیں ضرور ملے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔